قصہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اس چینل پر پہلے بھی اس قصے کے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ ماشاءاللہ سے ہمارے چینل پر اس کی پوری پلے لسٹ بھی موجود ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، جن میں سے جناب حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہوئے۔ آپ کے بھائی کو جب پتہ چلا کہ آپ کے والد صاحب نے آپ کو پیغمبری سونپ دی ہے تو یعقوب علیہ السلام کو مارنے کے لیے آپ کا بھائی آپ کا پیچھا کرنے لگا، جس کی وجہ سے جناب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی جان بچاتے ہوئے اپنے ماموں کے گھر جا پہنچے، جہاں پر آپ نے تقریباً 12 سال ان کی بھینسیں اور بکریاں چرائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کی چھوٹی بیٹی راحیل کو پسند کرتے تھے۔ وہاں کے رواج کے مطابق بڑی بیٹی سے پہلے چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں کی جاتی تھی، اس لیے آپ کے ماموں نے آپ سے کہا کہ تم اگر بڑی بیٹی سے شادی کرو گے تب ہی چھوٹی بیٹی کی باری آئے گی اور اس کی شادی کی جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کیونکہ حضرت راحیل سے پیار کرتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ شرط قبول کر لی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بڑی بیٹی سے شادی کر لی۔ اب یہاں پر بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا 2 بہنوں کا ایک ہی مرد سے نکاح جائز تھا؟ تو میں آپ کو بتاتی چلوں، تب 2 بہنوں سے نکاح جائز تھا اور تب یہ حکم منسوخ نہیں ہوا تھا۔ تب 2 بہنوں سے ایک ہی شخص نکاح کر سکتا تھا۔ اس طرح جناب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں کی بڑی بیٹی سے شادی کر لی اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر آپ نے جا کر اپنے ماموں سے بات کی کہ آپ کے کہنے پر میں نے آپ کی بڑی بیٹی سے شادی کر لی، اب مجھے میری پسند کی شادی کرنی ہے، کیونکہ ان کی پسند حضرت راحیل تھی۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے راحیل پسند ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے ماموں مان گئے۔ اس طرح آپ کی شادی حضرت راحیل سے ہوئی، لیکن حضرت راحیل سے کوئی اولاد نہیں ہو رہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، حضرت راحیل سے کوئی اولاد نہیں ہو رہی۔ وہاں کے نجومیوں نے حاکم وقت کو بتا رکھا کہ جو اولاد راحیل کے گھر پیدا ہوگی وہ کوئی عام نہیں ہوگا، بلکہ وہ وقت کا بادشاہ ہوگا، آنے والا مستقبل ہوگا۔ یہ بات نجومیوں کو معلوم تھی اور ایک جادوگر عورت نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ راحیل کے ہاں زندہ اولاد جنم نہیں لے گی۔ جب حضرت راحیل حمل سے ہوئی تو حمل کے ابتدا ہی سے وہ ڈر رہی تھی، کیونکہ وہ جادوگرنی شہر کی سب سے بڑی جادوگرنی تھی اور وہاں کے لوگ اسے دیوتا مانتے تھے، کیونکہ اس کی دعائیں لوگ سمجھتے تھے کہ قبول ہوتی ہیں، لیکن دراصل وہ دوسروں پر کالے جادو کے ذریعے سے اپنا وار کرتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اس کی یہ سب حرکتیں جانتے تھے۔ جب حضرت یوسف کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اس جادوگرنی نے اپنا کالا جادو شروع کر دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ راحیل کے گھر میں کوئی بھی زندہ اولاد پیدا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ راحیل کا جو پہلا بیٹا ہوگا وہی سلطنت کا مالک ہوگا، وہ ملک کا بادشاہ ہوگا۔ اس لیے اس نے طرح طرح سے جادو کیے، ٹونے کیے اور ملک کی کثیر تعداد اس چیز پر آمادہ تھی کہ راحیل کے گھر زندہ بچہ پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی دیوتا نے یہ اعلان کیا تھا کہ راحیل مردہ بچہ جنم دے گی۔ اس کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی بے حد پریشان تھے، آخر کیا کیا جائے، کیسے اس عورت کے شر سے اپنے بچے کو بچاؤں۔ بے شمار دعائیں کر رہے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت کا وقت بالکل قریب آیا، دائی بلائی گئی، حضرت راحیل کی طبیعت سخت خراب ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو آپ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگے کہ اللہ پاک اگر آج کفر جیت گیا تو سچائی کی ہمیشہ ہار رہے گی۔ مالک کریم، تو نے کبھی کفر کو جیتنے نہیں دیا اور مجھے یقین ہے کہ تو کفر کو اس بار بھی نہیں جیتنے دے گا۔ میرے پیارے مالک، اپنی رحمانیت اور کریمی سے مجھ پر رحم فرما اور راحیل کو زندہ رکھ اور اس بچے کو بھی زندہ رکھ۔ اللہ کی شان دیکھیں۔